ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ ویڈیو پورا سنیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، مزہ آئے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور انہی کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس قرنی بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے، ہر سال اویس قرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس قرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس قرنی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرے، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا مجھے دروازے پر کیوں روک لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنمی لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کے اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ ویڈیو کو سنیں بھی، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔